إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ چوتھے پارے کا اختتام ہوا تھا تو وہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، عورتوں کے رشتوں کے حوالے سے جو حرام کر دیے گئے ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی تھی، اور یہی پانچویں پارے کے آغاز میں ہوا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ فوقیت کیوں حاصل ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، رب کائنات نے یہ بھی فرما دیا۔ ایک ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ جو فضیلت ملی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملی ہے، اللہ کی طرف سے ملی۔ دوسرا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، گھر کا نظام چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اخراجات دیتے ہیں، گویا کہ یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کی لگائی ہے، عورت کی نہیں لگائی۔ گھر کو چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ایک مرد کا یہ حق بنتا ہے نہ کہ عورت کا حق بنتا ہے۔ گویا کہ بعض دفعہ تو یہ ہے کہ عورت کی کمائی کھانا ویسے ہی جائز نہیں ہے کہ عورت کمائی کرے اور مرد جو ہے وہ گھر بیٹھے رہے، ایسا نہیں ہے۔ گھر کا حسن وہ عورت ہے، گھر کی ذمہ داری یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے رہن سہن، رہائش اور نان و نفقہ، اس کی ضروریات زندگی پوری کرنا یہ ایک مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بنتی ہے تو یہ الگ بات ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، والجار ذی القربى والجار الجنب، ایک ہمسایہ ہے، ہمسایوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ دو ہمسائے ہیں، ایک ہمسایہ ہے رشتہ دار اور ہے ایک ہمسایہ جو رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہے، دونوں کے ساتھ کہا کہ تم احسان کرو۔ وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری متحد ہیں، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، تکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور دوسری مثال بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جس نے اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو کہتے ہیں نا ہم تکبر نہیں کرتے، فرمایا کہ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ہاف پنڈلی تک اس کو اٹھا کے رکھو، اور اگر تم نہیں یہ کر سکتے تو پھر ٹخنوں سے اوپر تمہاری شلوار ہونی چاہیے، اگر یہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو گویا یہ تکبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تکبر کتنی بڑی چیز ہے، حق کا انکار کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ویسے ہی اس کو شلوار نیچے رکھتے ہیں، یہ فیشن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہماری ضروریات ہے، ہماری مجبوری ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخیل ہیں
और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, कंजूस है और कंजूसी का ही लोगों को हुक्म देते हैं। अल्लाहु अकबर। वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह ने बड़ा दिया है लेकिन उसको छुपा छुपा के रखते हैं। माल दिया है लेकिन बुखील है, माल दिया है लेकिन उसके ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करते, ना ही लोगों को खर्च करने का हुक्म देते हैं। अल्लाहु अकबर। वातदना लिल काफिरीन अज़ाब मुहीना, अल्लाह फरमाते हैं हमने इनके लिए, काफिरों के लिए बहुत बड़ा अजाब, सख्त अजाब तैयार कर रखा है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात जो है वो ऐसी जात है कि जर्रा बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करती। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालों नमाज के करीब ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो। यह उस वक्त हुक्म है कि जब अभी शराब पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगी थी। तो असहाब रसूल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जमात कराते हैं और जमात में क़िराअत करते हुए सूरतुल काफिरून की तिलावत करते हैं। सूरतुल काफिरून की तिलावत करते करते इन अल्फाज को इस तरह तब्दील हो जाते हैं उनसे कि उनको पता ही नहीं है, इसलिए कि दावत खाई है, शराब पी है, नशा किया हुआ है, तो नशे की हालत में कुरान को बदल कर पढ़ दिया। तो रब्ब कायनात फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज के करीब ना जाओ जब तक तुम्हें ये मालूम ना हो कि जो तुम कह रहे हो वो क्या कह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने लिए ही बद्दुआएं करना शुरू कर दो। और ये हालत उस हालत में भी है कि जब नींद आ रही हो और नींद का गलबा हो तो इंसान को नमाज सोच कर पढ़नी चाहिए। ये ना हो नींद की हालत में नमाज पढ़ रहा है और पता ही नहीं वो क्या कह रहा है। और ये हुक्म उस वक्त था जब अभी शराब के ऊपर हुर्मत की दलील अभी नहीं आई थी, ये उस वक्त के लिए हुक्म है। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाह ताला ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, जो अल्लाह के साथ शिरक करता है अल्लाह उसको कभी माफ नहीं फरमाएंगे। अल्लाह व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, इसके अलावा अल्लाह जो चाहेंगे वो गुनाह माफ कर देंगे। गोया कि शिरक एक ऐसा गुनाह है, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, ये जुल्म है और बहुत बड़ा जुल्म है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह ये शिरक वाला गुनाह जो है ये माफ नहीं करेंगे, और इसके अलावा जो चाहेंगे जितने चाहेंगे अल्लाह गुनाह माफ कर देंगे। इसलिए कि वमन युश्रिक बिल्लाह, जो शिरक करता है अल्लाह के साथ, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह होता है जो अल्लाह के साथ करता है। गोया कि शिरक एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह किसी भी सूरत किसी को माफ नहीं करेंगे इल्ला कि उसकी तौबा कर ले। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं कि हम बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं हमारी आयात के साथ, हमारी आयात का इनकार करते हैं, आयात का कुफ्र करते हैं, सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम इनको जहन्नम में फेंक देंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। अल्लाहु अकबर। फिर इनके जिस्मों को बदल दिया जाएगा ताकि अजाब को चखें। अल्लाहु अकबर। ये जिस्म इनको तब्दील कर दिया जाए। आप अंदाजा लगाएं कि जहन्नम की आग और जहन्नम में जहन्नमियों का जिस्म और उसको तब्दील करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज फरमाए। अब इनके जिस्म के हवाले से आप अंदाजा नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये जहन्नम होगी, जहन्नम की अज़ाब का अजाब और किस कदर सख्त होगी। और इनके जिस्म की हालत अगर हम उस हदीस की तरफ जाएं, मुस्नद अहमद की हदीस और सही मुस्लिम की रवायत की तरफ चले जाएं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमी जो होगा ना, जहन्नमी की ये जो दाढ़ है ना, ये कितनी बड़ी होगी? फरमाया जितना ओहद पहाड़ है इतनी बड़ी एक इसकी दाढ़ हो। अब इसका जिस्म कितना होगा, इसकी मुसाफत, कहा कि ये जो चमड़ी होगी ना, चमड़ी इंसान की जहन्नमी की, ये इसकी कई दिनों की मुसाफत तय करता चला जाए, इसकी मोटाई खत्म ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा कि इसकी ये जो कान की लौ है और कंधे का फासला है, कई 100 मील तक इसका फासला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं।
अल्लाह फरमाएंगे हम इसके जिस्म को फिर बदल दें। आप अंदाजा करें कितना मोटा जिस्म होगा, उसकी मोटाई किस कदर होगी, और फिर उसको तब्दील कर दिया जाएगा। क्यों तब्दील किया जाएगा? लियुज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अजाब को चखे। अस्तग़फिरुल्लाह। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, लेकिन इसके बदले में दूसरे लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, अनकरीबन को हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा अबदा, और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और उनकी बीवियां होंगी पाक साफ। व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, हम उन जन्नतियों को साए में दाखिल करेंगे और वो बेहतरीन साए होंगे। खालिक़ कायनात रब्बी अर्ज़ व समा फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और उलुल अम्र उनमें से है। उलुल अम्र से मुराद साहिब इक़्तिदार हैं, जिनको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, ये उलुल अम्र है। इनकी इताअत भी जरूरी है। आज तो हम न जाने कैसी कैसी बातें कर देते हैं और कहते हैं नहीं जी हुकूमत की बात माननी नहीं चाहिए। नहीं, जिसका इक़्तिदार है, कुरान कहता है उलिल अम्रि मिनकुम, अहले अमर की इक़्तिदार करो। और जिस तरह हम ये समझते हैं और उलुल अमर की इक़्तिदार, हाँ, उस एतबार से है। हजरत साहबी रसूल बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो अहले इक़्तिदार हैं उनकी पैरवी करो, उनकी इत्तिबा करो, जो भी तुम्हें हुक्म देते हैं। हमारी हालत क्या है? हम हुकूमत के खिलाफ कदम उठाना जिहाद समझते हैं। हम जो हुकूमत कहती है हम उसकी मुखालफत करने के लिए आ जाते हैं, बल्कि हम तो अपना हक समझते हैं। पहला रोजा था, पहली सहरी थी, तकरीबन सहरी से 1.5 घंटा पहले मुझे एक कॉल आई। कहते कारी साहब क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है। कहते जी एक मसला है। मैं जी पूछे। कहते सुबह सुबह तो तंग किया माजरत है, लेकिन मसला बड़ा जरूरी है। मैंने कहा जी पूछे। कहते जी कारी साहब बिजली चोरी दी है, बिजली चोरी की हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी रोटी बनाने लगे थे तो हमने कहा जी सहरी करनी है, रोजा रखना है, तो चोरी दी बिजली तो की हुक्म है। तो मेरी बेगम कहने लगी भी कारी अब्दुल्ला को मसला पूछ लै, वो की दसदा उन्होंने तो पूछ। अच्छा, मैंने कहा मैं ये यानी कि किसी के ऊपर कोई बात नहीं करने लगा। मैंने उसको कहा यार आपने मसला पूछा है शक की बुनियाद पे, तो आप पता आपको भी है चोरी की है। कहता जी अगली गल दसा। मैं कह जी दसो। कहता जी मस्जिद की बिजली भी चोरी थी, मस्जिद की बिजली भी चोरी की। मैं कह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या कर सकते हो? कहता जी हुकूमत साढ़े तो बेले इना पा देती है, असी ये कर वो करते, हमारा भी हक है हम चोरी करें। ये मन गढ़त अपनी तरफ से बात बनाई हुई है। यकीन जानिए ये चोरी जो कर रहे हैं आप, हुकूमत की चोरी कर रहे हैं आप, हुकूमत की नहीं चोरी कर रहे हैं आप, 22 करोड़ लोगों का हक चोरी कर रहे हैं आप। जो हुकूमत ये करती है, हुकूमत ने टैक्स डाल दिया, हुकूमत ने ये किया है, हुकूमत ये कर, भाई हुकूमत की जिम्मेदार हुकूमत है। जो वो अमल कर रही है, वो जुल्म कर रही है, उसकी जिम्मेदार भी वो है। जो आप कर रहे हैं आप इसके जिम्मेदार हैं। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप जैसे मर्जी चोरी करते रहे जी, लो जी और फलाने नहीं। हाँ, एक बात, दूसरी बात यह है ला ताअतन लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी की अगर बात आए तो फिर उनकी बात नहीं माननी, वो कोई भी हो। अल्लाह की नाफरमानी का आपको हुक्म देती है हुकूमत, वो आप उसकी पैरवी नहीं करेंगे, इसलिए कि ला ताअतन लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। मखलूक की इताअत उस वक्त नहीं है जब वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे। हाँ, हर नेकी हर खैर भलाई के काम में उनकी इताअत वो जरूरी है। कुरान ने भी ये कहा उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। बड़ी जामे बात है। आज हर तरफ इख्तलाफ है, नमाज में इख्तलाफ है, रोजे में इख्तलाफ है, नमाज की हर रकत में इख्तलाफ है। तो अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत हल बयान किया है। फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। अगर तुम्हारा कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई भी इख्तलाफ है, वो तुम्हारी जिंदगी के बारे में, तुम्हारी इबादत के बारे में, तुम्हारे माशरे के हवाले से, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, उसको अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश करो, अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में ले आओ, तुम्हारा फैसला हो जाएगा।
تم کسی بھی بارے میں اختلاف کرتے ہو، نماز ہے، نماز کا کوئی بھی حصہ ہے، رکن ہے، آپ کو کوئی اختلاف ہے، آپ اللہ کی عدالت میں لے آئیے، قرآن کے سامنے پیش کیجئے اور صاحب قرآن کے سامنے پیش کیجئے، تمہیں صاف واضح ہو جائے گا، یہ تو کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے۔ بڑا بہترین اصول ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول۔ یہ بڑی ایک خوبصورت آیت بھی ہے اور اس کا ایک مسئلہ جو اختلافی ہے وہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی تابعداری کی جائے، لیکن اللہ کے امر اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر لیا اپنی جانوں پہ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جاؤ کا آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کے نبی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، البتہ اللہ کو تم پاتے توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ آیت ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ۔ اب یہ اس وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اب آقا علیہ السلام موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جائیے، ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ ہی تو اصحاب رسول سے کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے قرآن نے خود کہا انک لا تسمع الموت، کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اہل قبر والے آپ کی بات کو نہیں سنتے، لہذا یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہے۔ قرآن کہتا ہے ومن یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہر انسان نماز میں یہی کہتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ دکھا جس کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو رب کائنات نے اس کی وضاحت کی ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ خوبصورت جماعت ہے، بہترین ہے، اور یہ ساتھ بھی بہترین لوگوں کا ساتھ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں واقعہ ہو کر ہی رہے گی، تمہیں موت لے کر ہی، تم کسی بھی فی بروج مشیدہ، تم کہاں بھی چلے جاؤ، جس حال میں چلے چلو، موت ایک ایسا فیصلہ ہے اور ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر حال میں ہر انسان کو آ کر ہی رہنے والی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا؟ اگر تم یقیناً غور و فکر کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے، گویا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف موجود ہوتا، لہذا یہ حقیقت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، آگے یہ منافقین کا بڑا ہی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ پارے کے آخر تک بھی تذکرہ ہے۔ یہاں ایک بات ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں تحفہ پیش کیا جائے اور سلامتی کا تحفہ ہے تو تم اس سے بہترین تحفہ دو، اور ردوها، یا اسی کی طرف ہی لٹا دو، یعنی کہ اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ کے ساتھ دو، وبرکاتہ کے ساتھ دو، یہ اضافہ کر کے تم بہترین تحفہ اس کو دو۔ اگر نہیں ہے تو اگر تمہیں یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تم بھی جواب اور ردوها اسی ہی طرح ان کو لٹا دو۔ بعض احباب ہمارے ہوتے ہیں جو وہ رحمت اللہ وبرکاتہ آگے جنت و حلال و دوزخ و حرام و پتہ نہیں کیسے اضافہ کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا اور ردوها، یا اسی طرف اس کو لٹا دو۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو ناجائز قتل کر دے، ہاں الا خطا، غلطی سے قتل ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، اور یہ اصول بھی بیان کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کسی مومن کو کسی انسان کو قتل کر دے، کیونکہ انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے،
یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دینا، ہاں غلطی سے اگر قتل ہو جائے، لیکن ومن قتل مومنا خطأ، اگر غلطی سے قتل ہو بھی جائے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ مدیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا یصدقوا، یہ پھر اس کی کفارہ بھی بتایا ہے کہ ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے اور اس کی دیت دینا ہے۔ لیکن اگر یہ تم نہیں پاؤ گے تو پھر تمہارے لیے فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے روزے رکھنا ہے، توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یہ 2 مہینوں کو روزے رکھنا اور پھر فدیہ دینا، اور یہ وہ فدیہ ہے، گویا کہ یہ کفارہ وہ کفارہ ہے جو تم نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل کیا ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، اللہ اکبر، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دینا، اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا اور سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اوپر میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا، ولعنہ، اور اس کی لعنت اللہ کی اس کے اوپر ہوگی، وعد لهم عذابا عظیما، اللہ نے ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ حضرات تصور کیجئے کس قدر وعید سنائی ہے، کسی مومن کو قتل کر دینا، کسی مسلمان کو قتل کر دینا، اور نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ اس لیے اتنی سخت سزا سنائی ہے کہ تمہارے خون کی قدر ہو، کہ انسان کے خون کی قدر کس قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نہیں بلکہ توجہ کیجیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی جہنم سزا ہے، اور وہ 1-2 دن سال 2 سال نہیں، خالدن، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ، اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر ہوگی، اور اس کے لیے بہت بڑا عظیم عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اگلی آیت میں اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے، منافقین کا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق وہ ہوتا ہے، اور منافق آپ جانتے ہیں یہ کافروں سے بھی بدترین ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے باطن اور ہوتا ہے، دکھاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، دل میں ارادہ اور ہوتا ہے زبان سے ظاہر اور ہوتا ہے۔ یہ منافقین بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کی طرف آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کی سزا بھی اتنی بڑی سخت سزا ہے کہ یہ جہنم کے آخری گڑھے میں ان کو اللہ داخل فرمائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ خالق کائنات رب ارض و سما پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہارے اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب سے دوچار کرے، یہ سزائیں، یہ عذاب، یہ جہنم، یہ وعیدیں، یہ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب سے دوچار کرے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس اللہ کا شکر ادا کرو اور اس اللہ پہ ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب سے دوچار کرے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اور اگر اللہ پہ ایمان لانے والے بن جاؤ تو ما یفعل اللہ بعذابکم، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس لیے کہ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بہت بڑی قدر کرنے والا ہے، وہ اللہ قدردان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور شکر کرنے والی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔